تقیوں کی تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کس سے خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا۔ مالک کی کیسی کرم نوازی، خود دے کر عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو، اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گنا عطا کروں گا۔ کیسا سودا ہے اور کتنا نفع بخش سودا ہے۔ متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے سے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، راہ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں، وہ روحانیت ہیں تو روح کا نور بانٹتے ہیں، جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کنویں ہوا کرتے تھے، بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں، آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو ان کا پانی بہت گہرا ہے، دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے۔ اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں ہو گیا؟ تو جب کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا، اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے سوتے خشک ہو گئے۔ اب نہ اس میں تازگی رہی، نہ ٹھنڈک رہی، نہ برودت رہی، اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی۔ تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور اگر ہاتھ روک لو گے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے، جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ سانپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، دکھیوں اور بیماروں پر، مساجد پر، مدارس دینیہ پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیے۔ آگے ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، وہ حضرت ابو دہدہ کی ملک تھا، اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی، کل اثاثہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا۔ تو پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ کہا پھر آپ گواہ بن جائیے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا ام الدہدہ،
اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کو دے دیا۔ اب وہ پاک باز خاتون، اس کا جذبہ دیکھیے، اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدا تم نے کیا کیا، یہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا، اب کہاں جائیں گے، بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے، رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، دہدا کہ ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا۔ تو یہ اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقوی کی۔ بعض وقت مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے، ریا کے لیے، نمائش کے لیے، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے، اور خصوصاً جب انسان پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ واضح میں رکھیں، راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنے سے کئی درجے فضیلت رکھتا ہے، اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو، اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیباً دیں گے، تو پھر اس کی نیت ریا کی نہیں ہے، اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے اور انہوں نے مال پیش کیا۔ اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ مال میں بھی درج کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ مقصد ہو، لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو، محلے میں کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اگر ان کو اعلانیہ دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے۔ آج کل تو رواج بن گیا ہے نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نویسوں کو بلایا جاتا ہے، فوٹوگرافر کو، کہ ہماری تصویر کھینچو، اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں۔ غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی۔ فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تو خفیہ کسی کی اعانت کرنا ایک تو ریا کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے، مالک میں نے فلاں عمل کیا، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان سے داد لینے کے لیے کیا تھا، وہ تجھے مل گئی، جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب میرے پاس تیرا اجر تو نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں